ٹھیک ہے کہ ابن خلدون سے غلطی ہوئی ہے، مہدی نام کی شخصیت یقیناً آئے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں ہست مہدی کا ذکر نہیں ہے، لیکن بخاری اور مسلم میں نہیں، ابو داؤد میں پورا کتاب المہدی ہے، پورا باب ہے جس میں ہست مہدی کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں کہ ان میں یہ خصوصیات اور یہ چیزیں ہوں گی۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا، اس میں یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، یہ چیز ہوگی، ان میں بہت سی جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر نام لینے سے مراد یہ ہے کہ ہست مہدی تشریف لائیں گے، اور وہ زمین پر ایسا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا ہست مہدی جب آئیں گے تو اس زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے ہی بھر دیں گے جیسے ان کے آنے سے پہلے یہ زمین ظلم سے بھر دی گئی تھی، جیسے ان کے آنے سے پہلے یہ زمین نا انصافی سے بھر دی گئی تھی۔ اور یہ سب کی سب چیزیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دور میں نہیں ہوئی۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ اس کو حکومت مل گئی ہو، کبھی بھی نہیں ہوا کہ عیسائیوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہوں، کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کی چھت پر چڑھ گیا ہو اور لوگوں نے علیہ باللہ اسے اتارا ہو، کبھی بھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ سادات کے ساتھ اس کا نسب اور یہ چیزیں ہوئی ہوں۔ یہ تمام کی تمام علامتیں بتلاتی ہیں کہ ہست مہدی ایک الگ چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک الگ چیز ہے۔ تو ان کا دوسرا دعویٰ جو وہ کرتے ہیں کہ ہست مہدی علیہ باللہ یہی تھا، یہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے غلام احمد قادیانی کے لیے 4 دعوے جو تھے بنیادی طور پہ، ایک اس کا عیسیٰ ہونا، ایک مہدی ہونا، تیسرا ختم نبوت کا انکار، اور چوتھے اس کی اپنی شخصیت۔ یہ قادیانی ہمیشہ بحث شروع کرتے ہیں اسی بات سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں آنا، وہ ہمیشہ اس پہ آتے ہیں۔ اگر مان لیا جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آنا ہی ہے، اور اگر بالفرض محال، بالفرض علیہ باللہ مان بھی لیا جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو دنیا میں باقی سارے احوال کہاں گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے؟ فرض اس لیے کر رہے ہیں کہ بسا اوقات ایسی چیز بھی فرض کی جاتی ہے جس کا حقیقت میں وجود نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ارشاد فرمایا ہے کَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہوتا لفسدتا، تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے، دونوں برباد ہو جاتے۔ تو کبھی کبھی ایسی چیز بھی مان دی جاتی ہے فرض کرنے کے درجے میں کہ مفروضہ اس کا قائم کیا جاتا ہے جو حقیقت میں وہ نہیں ہوتی۔ تو فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے علیہ باللہ ثم علیہ باللہ اس پر اگر ہست عیسیٰ ہونے کا عنوان دے دیا جائے، تو بھی باقی کائنات کے حالات کہاں گئے؟ ہست مہدی کا آنا کہاں گیا؟ ان ساری احادیث کو کہاں لے کے جائیں؟ اسی لیے وہ ایسا بد وقت ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، پھر ان پر الزام لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت زیادہ پاکیزہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ان قرآن پاک میں فرمایا حصورا، عورتوں سے وہ رکے ہوئے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے نہیں کہا کہ فاحشہ عورتوں سے اپنے سر پہ تیل لگواتے تھے اور ان کی کمائی اور ان کا مال کھایا کرتے تھے، علیہ باللہ۔ اس قسم کی چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہیں اس نے تاکہ لوگ ادھر سے متنفر ہوں پھر ادھر۔ اسی طرح کہتا ہے کسی نے اسے کہا کہ آپ کو حضرت زکام رہتا ہے تو زکام میں افیون تھوڑی سی اگر استعمال کر لی جائے تو پھر کیسا رہے گا کہ افیون سے زکام ٹھیک ہو جائے گا؟ تو علیہ باللہ جواب میں دیکھو اس نے کیا لکھا، کہتا ہے کہ اگر میں افیون کھانا شروع کر دوں تو لوگ کہیں گے کہ پہلا شرابی تھا مسیح اور دوسرا آیا تو افیونی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایسے مذاق اڑایا۔ پھر ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھتا ہے کہ جو عیسائی شراب پیتے ہیں غالباً اس وجہ سے ہے کہ ان کے نبی کا یہ اثر ہے، یعنی علیہ باللہ وہ شراب پیتے تھے اس لیے ان کی تباہ میں یہ اس کی خرافات متعدد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، صرف اسی لیے کہ لوگ مجھے کسی طرح سے مسیح مان لیں، مگر ان ساری احادیث کے ذخیرے کو کہاں لے کے جائے گا کوئی بھی جو اسے مانے گا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کا دعویٰ ہے وہ غلط ہے اور سراسر گمراہی ہے، اس شخص کو نہ ماننا چاہیے نہ ہی وہ مانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح راہ پر رکھے۔ ہمیں کوئی بھی مذہب اس وقت تک قائم نہیں رہتا جب تک کہ زمین اس کے پاس موجود نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے تو زمین مل گئی نا، وہاں پہ سلطنت بن گئی۔ ہندو مذہب اسی لیے قائم ہے کہ ہندوستان میں بھی زمین مل گئی، اسلام کو زمین مل گئی۔ سکھوں کے پاس کوئی زمین نہیں ہے دنیا پر، تو اس لیے سکھ آہستہ 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 یہ ہندوؤں میں ضم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا جب سکھ نام کے بس کتابوں میں ہی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہودیوں نے جس زمانے میں
اسرائیل میں یہ تحریک شروع کی ہے، اور اسرائیل میں انہوں نے جگہیں خریدی ہیں، زمینیں خریدی ہیں، زمینیں خرید کر انہوں نے ایک ملک بنایا ہے۔ تو عیسائیوں کے سیاسی مفادات وابستہ ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطیٰ میں قدم اپنے جمانے کے لیے یہاں کسی نہ کسی اور خطے کی ایک چیز ہونا ضروری ہے۔ تو یہودیوں نے انہیں اپنے ساتھ بلایا کہ ٹھیک ہے تم ہماری مدد کرو۔ تو اب عیسائی جو یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، تو وہ مذہب ان دونوں کے درمیان کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے درمیان تو دنیاوی مفادات ہیں اس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کلنٹن فرض کیجیے اب امریکہ کا ہے اور اسرائیل کا کوئی اور جو وزیر اعظم ہے، ان میں کبھی بھی مذہب پہ بحث نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کے تو دنیاوی مفادات ہیں، اور چونکہ مسلمان ہیں دوسری طرف عرب ہیں تیسری طرف، تو عربوں کے خلاف اس وقت متحد یہ ہے بس۔ ملت معاہدہ تو کیا مطلب کہ کفر جو ہے اس میں اتحاد میں سب مضبوط ہے کہ جملہ ہے حدیث میں نہیں، یہ جملہ ہے کہ الکفر ملت معاہدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، لیکن کفر ظاہر ایک ملت بنتی ہے جب مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا تحسبهم جميعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، وقلوبهم شتى، ان کے دل الگ الگ ہیں۔ تو دل سے کبھی ایک نہیں ہوتا کوئی، وہ الگ الگ ہیں، لیکن انہیں ایک ٹارگٹ مل گیا ہے، نیگیٹو چیز پہ وہ جمع ہو گیا، وہ ہے مسلمان، کہ وہ کہتے ہیں انہیں ختم کرو۔ امریکہ کو جب روس کو ختم کرنا تھا تو انہیں مسلمان بڑے اچھے لگے افغانستان، انہوں نے کہا اس جگہ اپنے قدم جما کے اب انہیں ختم کرو۔ اب جب وہ روس ختم ہو گیا، اب کہاں گیا، اب بھی افغانستان ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، لیکن امریکہ نے نظریں بدل دی عیسائی۔ یہ چیز دنیا بھی مفادات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو جب تشریف لائیں گے تو بحیثیت نبی کے آئیں گے یا امتی کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، مگر یہ کہ وہ اس حیثیت میں اپنی نبوت سابقہ کے ساتھ تشریف لائیں گے، کوئی نئی نبوت ان کی ہوگی نہیں، اسی نبوت کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی رضی اللہ عنہ ابھی تک زندہ ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ کوئی پیدائشی میں آئیں گے یا ایسی طرح آئیں گے؟ کون؟ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب آئیں گے وہ تو اتارے جائیں گے جامع مسجد دمشق میں، تو بھی بیان میں آیا عمر کتنی ہوگی؟ عمر ان کی وہ بھی حدیث میں آتا ہے، ان کی عمر اسی عمر میں آئیں گے جس میں وہ اٹھائے گئے تھے، اور وہ 33 برس 35 برس بس ایسی عمر کا آیا ہے روایہ، جوان ہیں۔ کتنا عرصہ تک ٹھہریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی آیا ہے کتنی مدت تک ٹھہریں گے، شاید 40 برس کا ہے، صحیح روایت مجھے یاد نہیں، مگر مدت کا آیا ہے کہ وہ اتنا عرصہ تک اس دنیا میں ٹھہریں گے، پھر ان کی اولاد بھی ہوگی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ 30 سے کتنا ہو گیا؟ 30 سے کتنا؟ ابھی 30 سے تو کم ہے جن کی نبوت پھیلی ہو، اور ہونے والا ہے آگے؟ ہاں اور بھی آئیں گے، ابھی تو دجال اور اللہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالی نے دنیا میں جتنی بھی قومیں بنائی ہیں، ان میں سے ہر قوم کا اللہ نے ایک مزاج رکھا ہے۔ اور قوموں کو انبیاء علیہ السلام کے تابع فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جس چیز کی دعوت اور جو دین اپنی قوم کے لیے لے کر آئے، دنیا میں وہ چیز پھیلے۔ اور پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ایک حد تک محدود تھا
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے آخری نبی جو بنا کر بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی امت کا ایک ایک فرد، ایک ایک شخص اس بات کا امین ہے کہ وہ ان کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کے لیے سب سے اہم کام جو بتلایا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ جس چیز کے لیے یہ امت اٹھائی گئی وہ یہ چیز تھی کہ یہ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں اور لوگوں کو یہ بتلائیں کہ وہ کس طرح اپنا اور اللہ کا تعلق جوڑ سکتے ہیں اور کیسے خدا کے احکامات کی پابندی ہو سکتی ہے۔ تو مسلمان انسان جس حال میں ہو، جس جگہ پر ہو، جس معاشرے میں بھی کام کر رہا ہو، اصل بنیادی طور پر وہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والا انسان ہے۔ اس کے ایک ایک عمل سے، اس کی ایک ایک بات سے، اس کی شکل و صورت سے، اس کے لباس اور وضع قطع سے، ہر چیز سے گویا اظہار یہ ہونا چاہیے کہ یہ انسان مسلمان ہے۔ اور جب ہر چیز سے اس بات کا اظہار ہوگا کہ یہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والا ہے، تو پھر جو انسان اس کی بات نہیں سنتے اور جن تک اس انسان کی بات نہیں پہنچتی مگر وہ اسے دیکھتے ہیں، تو محض دیکھ لینا ہی اس چیز کے لیے کافی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کی اور صحیح راہ کی تلاش میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب صحیح معنی میں کوئی مسلمان بن جائے تو وہ کسی حال میں دنیا کے کسی کونے میں رہے، اللہ نے اس میں ایسی جاذبیت اور کشش رکھی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس انسان کا عام لوگوں سے معیار زندگی مختلف ہے اور یہ انسان عام لوگوں سے ہٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روم کا سفیر ایک ملنے آیا اور اس نے آ کے مدینہ طیبہ میں پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کہاں ہوتے ہیں؟ اسے کسی نے کہا کہ وہ ابھی مسجد نبوی میں دیکھے گئے تھے، تم وہاں پتہ کرو۔ تو وہ مسجد نبوی میں گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کرتا امیر المومنین نے پہنا ہوا تھا اس میں 12 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے، اور اس آدمی نے پوچھا ہم سے کہ تمہارے امیر کہاں ہیں؟ تو ہم نے بتلایا کہ یہ ہیں، اور وہ بیٹھا ان کے پاس، اور کچھ دیر کے بعد اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور اس آواز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے اور پوچھا کہ یہ کون، کہاں سے آیا؟ تو اس آدمی نے جاتے ہوئے یہ بات کہی کہ جس انسان کے خوف سے ہم وہاں کانپتے ہیں اور جس کا نام سن کر ہم ڈرتے ہیں، کیا یہی وہ آدمی؟ وہ وہی آدمی تھا، اس لیے کہ اللہ نے تمام کی تمام چیزیں جو ان میں پیدا فرما دی تھیں وہ اس دین کے واسطے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا یہ اثر ہونا ہی چاہیے تھا۔ مومن انسان کی زندگی، اس کے اعمال افعال سب کے سب ایسے ہونے چاہیے کہ کوئی آدمی بھی اسے دیکھے تو وہ بالکل ایک دم سے یہ احساس کر لے کہ یہ آدمی مسلمان ہے اور اس کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے۔ تو جو دعوت
انسان زبان سے دیتا ہے وہی دعوت اسی دین کی طرف بلانا اس کے پورے وجود سے ہو جاتا ہے، سر سے پاؤں تک ایک ایک اس کے جسم کا رونگٹا اسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے جس کو تنہا زبان کبھی دیتی ہے، کیونکہ عمل اس کے وہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کسی چیز کا پابند ہے اور باقی لوگ کسی چیز کے پابند نہیں ہوا کرتے. یہ پابند ہے اس بات کا کہ اپنے اعمال اور افعال کا جواب اللہ کے سامنے دے گا، اس لیے ہر بات ہر کام میں یہ بنیادی طور پر فکر کرتا ہے کہ موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور اس کے علاوہ جو لوگ بس رہے ہوتے ہیں انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی. اور اسی طرح اس انسان کو یہ خیال رہتا ہی ہے کہ اللہ کے ہاں میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں اور اللہ تعالی مجھ پر گرفت فرمائیں گے، اور جو غلط کروں گا تو سزا بھی ہو سکتی ہے اور صحیح کروں گا تو اللہ کے انعامات دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں. تو یہ چیز ترغیب اور ترہیب یعنی خوف اللہ کا اور اللہ کے ساتھ اچھی امید کا تعلق یہ کئی چیزوں کو اس سے کروائے گا، کئی چیزوں سے روک دے گا. جبکہ غیر مسلم کے پاس کوئی چیز اور نہیں ہے، اور جو اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے لیے خوف کو پیدا کرے. جو قانون اسے پابند کرتا ہے وہ بھی اسی جیسے انسانوں کا بنایا ہوا، اور دماغ اللہ نے اسے بھی دیا ہے ان لوگوں کو بھی دیا ہے، تو وہ جب چاہتا ہے اس قانون کو توڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتا ہے. اور مومن انسان اس کو تو بس یہ پتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا میں جو مجھے بھیجا ہے تو بنیادی حیثیت میری یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی رہوں ایمان والا بن کے رہوں، اور مجھے دیکھ کر میرے ایک ایک قول اور فعل کو دیکھ کر لوگوں کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ایک ایک بات میری اللہ کے دین کی طرف بلانے والی ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال یہی تھا، اور وہ اللہ کے بندے جو اس دنیا میں پھیل گئے اور بڑے بڑے معاشرے اور بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا، اور جس حال میں رہے وہ مسلمان رہے. سمرقند کو فتح کیا لوگوں نے، اور مسلم ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا، اور فتح کی کئی بڑی بڑی حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا دین نہیں چھوڑا، اور جس حال میں رہے وہ مسلمان رہے. سمرقند کو فتح کیا لوگوں نے، اور مسلم ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا، اور فتح کی کئی برس بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ایک وقت ملا ان کی خلافت کے دور میں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی فوج کے لیے کوئی بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جب تم اس علاقے میں جاؤ تو ان لوگوں سے کہنا کہ دین کو قبول کر لیں، اور وہ نہ کریں تو پھر ہمارے ماتحت بن کے رہیں، اور یہ بھی نہ کریں تو پھر جنگ کر لیں، لڑائی کر لیں، جس کی فتح ہو جائے. تو سمرقند کا وفد سن رہا تھا. انہوں نے کہا امیر المومنین جب وہ فارغ ہوئے تو کہا، عرض کیا کہ حضرت ہمارے ہاں جب مسلمان آئے تھے تو انہوں نے یہ شرائط پیش نہیں کی تھی. انہوں نے تو یہ شرط پیش کی تھی کہ یا ہم سے لڑ لیں یا اسلام قبول کر لیں. یہ تیسری شرط جو بیچ کی ہے یہ نہیں بتایا گیا. تو اس پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگوں کو وہاں سے بھیجا اور فرمایا جا کے تحقیق کرو، اور اگر یہ چیز درست ثابت ہو جائے تو مسلمان فوج سے کہنا کہ سمرقند کو چھوڑ کے باہر نکل آئیں، اور ان کا ٹیکس جتنے پیسے ان سے وصول کیے ہیں وہ واپس انہیں دیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں.
کیا اور تحقیق کے بعد ثابت یہی ہوا کہ واقعی یہ بات ہوئی تھی. پوری فوج نے شہر کو چھوڑ دیا، چھاونیاں ختم کر دی اور باہر آ گئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کئی لاکھ درہم بیت المال سے بچوائے کہ ان سے جو ٹیکس لیے گئے تھے یا ان کے آباء و اجداد سے، اب ان کو تلاش کرو، وہ فہرستیں نکالو اور ہر ایک کو اس کے پیسے پہنچاؤ. یہ سارا کام ہوا، اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو بھیجا اور فرمایا اب انہیں دعوت دو، اور اگر وہ ان 3 چیزوں میں سے کسی کو مانتے ہیں تو ٹھیک، وگرنہ تو پھر جو صاف ظاہر ہے جو نتیجہ نکلے گا. تو صاحب کہتے ہیں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا پورے کا پورا شہر مسلمان ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا امیر المومنین سے کہنا کہ اتنا انصاف پسند آدمی ہم نے نہیں دیکھا، اتنا صحیح اللہ کے ساتھ تعلق والا ہم نے نہیں دیکھا، اور شہر میں کوئی کافر رہا نہیں. یہ ایک عمل تھا ایک مسلمان ہستی کا جس عہدے پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ایک عمل کے ذریعے اللہ نے ہزاروں کو ہدایت دے دی. تو مومن بنیادی طور پر ہوا ہی ایسا کرتا ہے کہ اس کا ایک ایک عمل، ایک ایک چیز بتلاتی ہے کہ ہاں یہ انسان مومن ہے، یہ مسلمان ہے. کتنے اللہ کے بندے ایسے گزرے ہیں جن کی محض شکل و صورت دیکھ کر دل میں جذب پیدا ہوتا تھا، اور لوگ جا کے پوچھتے تھے کہ آپ کس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت کی توفیق دے دیتا تھا، اس لیے کہ ان کا ایک ایک عمل اللہ کے دین کی طرف بلانے والی چیز تھی. ہمارے اکابر میں انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور حدیث میں کئی سو برس میں ایسا آدمی پیچھے نظر نہیں آتا. انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں تقسیم سے بہت پہلے وزیر آباد ایک اسٹیشن ہے، وہاں تشریف لائے، اور صبح کی نماز کے بعد گاڑی چلنی تھی، اور فجر آ کر انہوں نے اس اسٹیشن پر پڑھی، اور اسٹیشن ماسٹر جو تھا وہ ہندو تھا، لالٹین لے کے گھوم رہا تھا، اور جب حضرت کے پاس پہنچا تو رک گیا اور انہیں کہنے لگا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتلایا. کیا کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا. خاموش تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر رونے لگا اور کہنے لگا ایسی صورت کہیں اللہ آگ میں پھینکے گا؟ تو اس نے فرمایا کیا مطلب اس کا؟ تو کہنے لگا بس جس دین پہ تم ہو مجھے بھی اسی دین پہ کر لو، شکل دیکھ کے مسلمان ہو. یہ حال تھا لوگوں کا اللہ کے دین کی طرف، اس طرح وہ کھینچ لیتے تھے. لوگوں کو خود احساس ہوتا تھا کہ ہاں یہ ہیں لوگ جو حق پہ ہیں اور جو سچائی کے ساتھ ہیں. اتنی کشش ان کی صورت میں کیوں آ گئی تھی؟ اصل میں وہ ان اعمال پر قائم تھے جن اعمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بلایا اور امت کے لیے تلقین فرمائی. ان حضرات کی خدمتیں ایسی ہی تھیں. وہ جہاں گئے ہیں، جس معاشرے میں گئے ہیں، خادم بن کر رہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے، اور اس خدمت کا بھی مطمع نظر یہ تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، آرام پہنچے. مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک ریل میں سفر کر رہے تھے، اور ایک آدمی ہندو اور آیا اور اس کے چہرے پہ بہت شدید ناگواری کے اثرات تھے. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب کیا ہوا؟ تو اس سے کہا کہ میں بیت الخلاء میں گیا تھا ریل میں، اور ایسے بدتمیز لوگ ہیں اور یوں اور یوں. تو حضرت رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کے تشریف لے گئے اور ریل سے سگریٹ کی ڈبیاں جمع کر کے بیت الخلاء کو صاف کیا، اور واپس تشریف لا کے اس سے کہنے لگے کہ بیت الخلاء تو صاف ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ گیا اور جا کے جو اس نے دیکھا تو واقعی صفائی ہو چکی تھی، اور وہ آ کے کہنے لگا کہ آپ کہاں سے؟ تو حضرت نے فرمایا میں ایسے ایسے ہوں، اور اس سے کہا مجھے بھی مسلمان کر لیجئے. مسلمان اگر ایسے ہوتے ہیں تو بس یہی متعدد واقعات ایسے آپ کو ملے. حکیم ننو میاں تھے،
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے نواز سے، ان سے ایک مرتبہ ملنا ہوا تو انہوں نے خود اپنی ذاتی چیز یہ بتائی. کہنے لگے کہ یہ جو ہندوستان میں مشہور تنظیم ہے، یہ ہندوؤں کی سیوک سنگھ یا اسے کیا کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے شدید خلاف، اور وہ شروع سے اس میں کہ مسلمانوں کا بھی ہندوستان سے نکال دیا جائے. تو کہنے لگے ایک مرتبہ میں گزر رہا تھا اور ہمارے صوبے کا وہ جو ہندو صدر تھا، ایک بزرگ ہیں، ان کی قبر کے سامنے سڑک پر اپنی گاڑی سے اترا اور ہاتھ جوڑ کے بڑی دیر کھڑا رہا. تو فرماتے تھے میں بھی رک گیا. اور ان دنوں ہندو مسلم فسادات بہت شدید ہو رہے تھے. تو جب وہ ہاتھ اس نے چھوڑے اپنے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جہاں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو یہ بھی تو مسلمان تھے. تو اس نے کہا حکیم جی تم اب بھی ایسے مسلمان بن جاؤ تو ہم ہاتھ جوڑنے کو تیار، تم بھی تو ایسے نہیں رہے. تو مسئلہ وہی ہے کہ مسلمان صحیح معنی میں اسلام کو اپنا لے اور اس کے افعال سے، کردار سے، ہر چیز سے پتہ چلے کہ ہاں یہ مسلمان ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ جن وہ سیدھا لکڑیوں پر یہ پوری کی پوری تہذیب کھڑی ہے یہ ایک دم نیچے نہ گر جائے. آپ اچھا گھر لا کے دیجئے، انہیں بتلا دیجئے کہ اس گھر میں جس میں تم رہ رہے ہو یہ کچا ہے، ہم تمہیں پکا گھر دلا دیتے ہیں. انسان کی فطرت اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ بہتر چیز جب دیکھتا ہے تو کمتر چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ہم اگر ایسا نمونہ پیش کر دیں تہذیب کا اور اخلاقیات کا اور معاملات کا جو واقعی صحیح معنی میں اللہ نے سکھایا ہے تو پھر اس تہذیب کے رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا. پھر یہ خود بخود ختم ہو جاتی، پھر یہ خود بخود مٹنے والی چیز ہے. اس لیے کہ وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ کمتر چیز کیا ہے اور برتر چیز کیا ہے. آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیجئے کہ وہ ایک گھٹیا چیز کو پسند کرتا ہے اور جب اسے بہتر چیز دی جائے گی تو کیا ہوگا، وہ گھٹیا چیز کو چھوڑ دے گا. بالکل اسی طرح پورا یورپ اور امریکہ اور یہ جتنی چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں یہ ساری کی ساری تہذیب کا حال یہی ہے کہ اگر یہ اسے چھوڑیں تو جائیں کہاں آگے، آگے بھی کوئی تہذیب نہیں. اور اگر مسلمانوں کی تہذیب صحیح ہو جائے اور ان کی قومیت وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ابھر کے سامنے آ جائے تو پھر یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور اللہ کی بات اس سے زیادہ بلند ہو جتنی مسلمان اب تک دو کرتے ہیں. اور اس کی نظیر پچھلی تاریخ میں مل جائے گی، وہ جو اقبال نے کہا ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خانے. تو یہ ہوتا ہے جب صنم خانے سے بہتر تہذیب لوگ لا کر دے دیں. تو اس لیے مسلمان جو ہے بنیادی طور پر بس مزاج اور اعمال اس کے یہی ہیں کہ اس کی ایک ایک بات بتلائے کہ اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے دین کا داعی ہے اور مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو عمل کی توفیق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة